ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گی، اور یہ حدیث آپ سن کے مجھے بتائیے گا کہ کیا آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہو رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط باقی ہونا رہ جائے گا، اور مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ جہالت عام ہوگی۔ اس سے ریلیٹڈ میں کچھ احادیث آپ کو سناؤں گی اور کچھ اس پہ بحث تھوڑی سی کروں گی، اور بتاؤں گی کہ کیا ایسے نہیں ہو رہا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہم ان لوگوں کو جو علم کی روشنی دے رہے ہیں اور ہمیں کچھ بتا رہے ہیں، ہم ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس سلسلے میں لوگوں کو ریکویسٹ کروں گی کہ برائے مہربانی کہ ان اسکالرس کو یا ان لوگوں کو آبجیکٹ اننیسیسری نہ کریں جو لوگ علم پھیلا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ہمیں جن لوگوں نے کاوش کی ہے تھوڑی سی، یا جو لوگ جانتے ہیں، جن میں کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں یا جنہوں نے تعلیم پر کام کیا ہے، ان لوگوں کی ایفرٹس کو ضرور سراہنا چاہیے۔ تو یہ ہے، خود بھی ایفرٹ کرنی چاہیے، ہم بھی انسان ہیں، انہی جیسے انسان ہیں، اور ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں ایسے ہی نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں بھی یہ بھی بات سچ ہے، اور میرا خیال ہے کہ مرنے کے بعد بھی علم کا سلسلہ تو جاری ہی رہے گا۔ انسان کی آنکھیں مرنے کے بعد تو ڈبل کھلیں گی، اور اس کو جو حقیقتیں اب نہیں پتہ وہ تب پتہ چلیں گی۔ تو علم کا دروازہ تو شاید کبھی بھی نہ بند ہوگا، قیامت کے بعد اور بھی کھل جائے گا۔ تو علم واحد ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ ایک اور حدیث میں بتاؤں گی آپ کو، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا اور شراب پی جائے گی۔ یہ بھی بہت ایسے بالکل سیم ٹو سیم بات پوری ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہوں گے لیکن سمجھ کر رکھنے والے کم ہوں گے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، یہ بھی بالکل پوری ہو چکی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ تو یہ وہ دور آ گیا ہے کہ علماء سو ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمیں کیسے بچنا ہے؟ ہمیں اس طرح بچنا ہے کہ ہمیں خود علم حاصل کرنا ہوگا۔ اپنے قرآن پاک جو گھروں میں ہم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف مردے دفنانے اور بخشوانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اس کو کھول کے پڑھنا ہوگا۔ احادیث کی کتابیں جو ہم نے صرف طاق میں رکھی ہوئی ہیں یا الماریوں میں سجا رکھی ہیں، ان کو نکال کے پڑھنا ہوگا اور اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا ہوگا۔ اس لٹریچر کو پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا اگر ہمیں آنے والے فتنوں کے متعلق جاننا ہے، کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اگر ہم آج نہیں جانیں گے کل ہم پچھتائیں گے۔ کل ہمارے لیے جو ٹائم آ رہا ہے
وہ بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ واحد ہمارے پاس ہی ہمارے نبی نے ہمیں ان آنے والے فتنوں سے بچنے کا نالج دے رکھا ہے، اور اس کا فائدہ یہودیوں نے اٹھا رکھا ہے۔ وہ ہمارا لٹریچر پڑھ چکے ہیں، وہ ہماری احادیث، ہمارا قرآن پڑھ چکے ہیں، ان کو ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور ہماری جنریشن بالکل لابلد ہے، اور اگر یہی حال رہا تو وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ، بلکہ وہ ہو چکے ہیں، وہ مزید اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور ہم وہ بالکل وہ آنے والی مصیبتوں کے آگے چوپٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمیں آنے والی اپنے جنریشن کو بچانا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں بچائیں گے، ان کو اویئر نہیں کریں گے قرآن اور حدیث اور اس اسلامک نالج سے ان کو بے بہرا رکھیں گے، یا آنے والے وقت سے نہیں ڈرائیں گے اور ان کو بس سلائے رکھیں گے، اچھے اچھے ماحول میں رکھیں گے، تو کل کو کوئی مسئلہ یا مصیبت آ گئی تو یہی بچے ہماری آنکھوں کے سامنے، یا ہم اس مصیبت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی میٹھی نیندیں، میٹھے میٹھے ماحول، یہ سدا رہنے والی باتیں نہیں ہیں۔ چاہے آپ کو یہ بات اچھی لگے، چاہے بری لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے انسان کو آزماتا ہے، ہمیشہ ایک سا وقت نہیں رہتا۔ میٹھا میٹھا ماحول، میٹھی میٹھی باتیں کبھی ایک سی نہیں رہیں۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، تو اسی وجہ سے وہ ہر طرح کی حالات انسان پہ آتے ہیں، قوموں پہ آتے ہیں۔ اور رہ گئی اینڈ آف ٹائمز کی بات، تو یہ واقعی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں، ایسا ہو کے رہے گا۔ اب آتے ہیں علم پہ، اور جو علم اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک اور آخرت سے متعلق دیا گیا ہے، اس علم کو کھول کے پڑھیں، اس علم کو جانیں۔ قرآن پاک کو اصل میں سمجھنا پڑے گا، اس کے ترجمے کو، تفسیر کو کھول کے جاننا پڑے گا۔ جب تک ہم اس کو نہیں کھولیں گے، ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، ہم اس کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو اپنا رکھا ہے جو غیر شرعی ہیں، جو شرکیاں ہیں، جو ہمیں اسلام نے نہیں کہیں، لیکن ہم ان کو بدستور لے کر چل رہے ہیں۔ جس طرح وہ لوگ جو اسلام لانے سے پہلے بدستور لے کر چلتے تھے، صرف اس بات پہ کہ ان کے آباء و اجداد ان کو لے کر چل رہے تھے، تو سیم ٹو سیم یہ وہی سٹوری ریپیٹ ہوئی ہے کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم کیوں چھوڑیں جی، ہمارے تو آباء و اجداد عمل کرتے تھے، تو ہم تو اسی ریت پہ چلیں گے جو وہ کرتے تھے۔ ہم بھی آج اسی ریت کو لے کر چل رہے ہیں، سیم ٹو سیم، کہ جی یہ طریقہ ہمارے آباء و اجداد کا تھا، ہم بھی یہی کریں گے۔ تو ہم وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں اسلام نے یہ حکم نہیں دیا۔ قرآن کو سمجھنا، اس کو صحیح ڈائریکشن میں پڑھنا بہت ضروری ہے، اور علم ایسی چیز ہے جو کسی بھی بندے سے، کسی بھی چیز سے آپ کو آئے، آپ اس کو ضرور لیں، تحقیق کریں، خود بھی اپنے ذہن سے سوچیں، اور اس کو اچھے سے پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ یا رب زدنی علما پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں کہ جو علم مجھ تک پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی دسترس سے محفوظ فرما۔ یہ چیز بہت ضروری ہے آج کل کے دور فتن میں، تاکہ ہم تک صحیح علم پہنچے اور ہم غلط علم سے محفوظ رہیں۔ تو جن لوگوں نے اس طرح کی غلط رسومات، غلط رواجات، غلط باتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ہمیں ان لوگوں کو ان کی بات کو سننا چاہیے، بلا وجہ ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔
تو وہ لوگ اور ایسے اسکالرس جیسے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ڈاکٹر فرح ہاشمی ہیں، اور بہت ساری لوگ ہیں جن کے نام ہیں، جو کہ مرزا علی انجینئر ہیں یا ساحل ادیم ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اسلام کے اوپر بات کر رہے ہیں، جن کے بہت نالج ہے، مولانا مودودی ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پہ بہت کام کیا ہے، پڑھے لکھے ہیں، آج کل کے دور کے بہت سارے علم والے ہیں، تو بہت سارے لوگ ان کو فالو کرنا چاہیے، یا فالو نہ کریں لیکن دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں، اور کس طرح وہ اسلام پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ کم از کم ویسے ہی ان کی طرح اپنا برین یوز کریں، اور اپنے برین کو یوز کرتے ہوئے سوچیں کہ ہمیں ان کی طرح سوچنا چاہیے، لکیر کے فقیر نہیں بننا چاہیے۔ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا ہے، سوچ کا طریقہ کار دیا ہے، ہمیں اپنے سے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، ہم اللہ سے ہدایت مانگیں اور علم مانگیں۔ کیوں نہیں اللہ دے گا؟ وہ راستے کھولنے والا ہے، وہ ضرور راستے کھولے گا۔ تو اللہ سے مانگیں، وہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔